پی جماعتوں نے ایک سیاسی چال چلی. انہوں نے سلیکٹ کی 11 سیٹس جہاں پہ ان کو لگتا تھا مارجن آف وکٹری 2018 میں کم تھا. پلان تھا پی ڈی ایم کا, وہ پلان ناکام کرنا. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مقبولیت کو پہچانے. نیوٹرلز کتنے نیوٹرلز ہیں اس وقت؟ بہت سے لوگوں کے شبہات ہیں کہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس کے پیچھے ہیکر نہیں ہے, اس کے پیچھے ماضی کی جو قوتیں ہیں وہی ہیں, ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے آپ کو مستقل بنیاد پہ نیوٹرل رکھنا ہے, عارضی بنیاد پہ نہیں کہ ہم چند ماہ کے لیے نیوٹرل ہو جائیں, ہم فلاں کوئی سینیریو ایونٹ ہے اس میں نیوٹرل ہو جائے. یہ نہیں ہے. لالچ, گریڈ, اقتدار کی اوبیسلی, اور شہباز شریف صاحب کافی عرصے سے انتظار کرتے تھے وزیر اعظم بننے کی. اور دوسرا خوف یہ تھا کوئی ایسی تعیناتی ہوگی نومبر میں جس کی وجہ سے نون لیگ مکمل طور پہ سیاسی انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کئی دفعہ. السلام علیکم ناظرین, سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں. عمران خان کی ایک بڑی زبردست اور کنونسنگ وکٹری ان پاکستانی پولیٹکس. اس کے بعد پاکستانی پولیٹکس کس حد تک بدلی ہے. شہزاد اقبال صاحب کل کی ٹرانسمیشنز انہوں نے لگاتار ٹرانسمیشنز کی ہیں اور پاکستانی پولیٹکس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھتے اور سمجھتے ہیں. شہزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سہراب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. شہزاد صاحب, از اٹ اے نارمل ڈے اگر آپ پاکستان کی پولیٹکس کو دیکھیں, یا پھر کل کے الیکشنز کے بعد چیزیں بدل گئی ہیں اب؟ بہت حد تک تو میرے خیال سے نہیں بدلیں گی. کچھ اور فیکٹرز ہیں جو ہم دوران گفتگو شاید ڈسکس کر لیں. اس کے بعد سے یہ اندازہ ہوگا کہ پولیٹکس کس طرف جا رہی ہے, جس میں اوبیسلی نومبر بڑا کروشل رول پلے کرے گا. بٹ اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کل ایک بڑا دن تھا. ایک تو ویسے بھی اگر آپ الیکٹورل وائز دیکھیں تو 6 حلقوں سے کوئی پہلے الیکشن نہیں جیتا ہے. عمران خان نے کل یہ کیا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جس پر آپ بات کر سکتے ہیں. عمران خان خود لڑ رہے تھے, اس لیے شاید ان کو بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا. کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتے تو کیا یہی پرفارمنس ہوتی, یہ کویشچن مارک ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی اپنی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں 8 کے 8, تو اس میں سے 2 ہار گئی, 6 جیتی, تو ان کو اپنی ساری سیٹیں جیتنی چاہیے تھی. یہ بھی ڈسکشن میں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے لیے ڈس ایڈوانٹیج کیا تھا, کیونکہ سامنے جو ہے وہ تمام 12-13 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا جو ان کے خلاف لڑ رہا تھا. پھر اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹ ٹائمز میں آڈیو لیک سے جو ان کا سائفر کا بیانیہ تھا اس کو بڑا دھچکا پہنچا. فارن فنڈنگ کیس, توشہ خانہ کیس, غداری کا کیس, کنٹمپٹ آف کورٹ کیس, اور 3.5 سال کی پرفارمنس کا بیگیج, وہ سب ان کے خلاف جاتا تھا. تو یہ فیکٹرز بہت سارے ہیں. میرے خیال سے سوراب اس کو اگر سمپل ہم رکھیں نا, ہوا کیا تھا, ہوا یہ تھا کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے ایک سیاسی چال چلی. انہوں نے سلیکٹ کی 11 سیٹس جہاں پہ ان کو لگتا تھا مارجن آف وکٹری 2018 میں کم تھا. ان کو یہ اعتماد تھا ان نشستوں پہ, ان سیٹس پر ہم ہرا سکتے ہیں تحریک انصاف کو. تو انہوں نے سلیکٹ کیے چند استعفے اور ان استعفوں کو اپروو کیا, ڈی نوٹیفیکیشن ہوئی, اس پہ بائی الیکشن کال ہو گئے. یہاں پر میرے خیال سے بڑی اچھی ایک سیاسی چال چلی ہے, میں اخلاقی نہیں کہوں گا, سیاسی چال چلی تحریک انصاف نے کہ ہر سیٹ پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کانٹیسٹ کریں گے. اور یہ آئیڈیا پرویز کھٹک صاحب کا تھا کہ عمران خان صاحب کانٹیسٹ کریں گے. یہ میرے خیال سے ایک چیک میٹ سیاسی چال تھی تحریک انصاف کی جانب سے. اور عمران خان اوبیسلی بڑے لیڈر ہیں, ایک عام کینڈیڈیٹ کا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. نتیجہ کے 7 میں سے وہ 6 نشستیں اپنی جیت گئے. تو میرے خیال سے اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ایک ان کی سیاسی اسٹریٹجی تھی, وہ چاہتے تھے اپنی پوزیشن کو قومی اسمبلی میں کنسولیڈیٹ کریں, میکسیمم سیٹس جیت کے 11 میں سے, لیکن وہ نہیں جیت سکے. صرف 2 سیٹیں وہ جیتے, ایک ملتان کی اور ایک جو ہے کراچی کی. تو میرے خیال سے جو ان کا پلان تھا, اگر آپ اس کو سمپل رکھیں تو جو پلان تھا پی ڈی ایم کا, وہ پلان ناکام کر دیا. اچھا, اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک تو مسلم لیگ نون کوئی سیٹ نہیں جیت سکی. دوسرا, عمران خان کا ساری سیٹوں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کو میسج دینا چاہ رہے تھے کہ میں پاپولر لیڈر ہوں, عوام میرے ساتھ کھڑی ہے, لہٰذا میرے حساب سے اب انتخابات کی طرف جایا جائے. وہ جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جنہوں نے بیسکلی اس کو پریزیڈنشیل الیکشن بنا دیا نا, جہاں کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کرتا. ورنہ ہر حلقے میں مثال کے طور پہ اگر ایک کلوز فائٹ 4 صدہ یا مردان میں ہوئی ہے, ریلیٹیولی کلوز فائٹ, تو وہاں پہ اگر کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا تو پھر جھگڑے ہوتے کہ اس کو ٹکٹ کیوں دے دیا, فلاں کو کیوں ٹکٹ دے دیا, دھڑے بندی ہوتی ہے. لیکن جب پارٹی کا چیئرمین, پارٹی کا لیڈر کھڑا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں. تو جو ہلکے کی پالیٹکس ہوتی ہے اس کو میرے خیال سے مائنس کر دیا عمران خان نے خود تمام نشستوں پہ کھڑے ہو کر. دوسری طرف سے جو پرومیننٹ کینڈیڈیٹ تھے وہ کیوں نہیں عمران خان کے مد مقابل آئے؟ دیکھیں, اس وقت پاپولیرٹی ویو ہے عمران خان کا. خیبر پختونخوا میں تو آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے وہاں پہ ان کی. اس وقت پنجاب میں بڑی ویو ہے, اور میرے خیال سے اس وقت جو بیسٹ کینڈیڈیٹ تھے ایم ایل ولی خان وہاں پہ کھڑے ہوئے, جو جے یو آئی کینڈیڈیٹ تھے قاسم صاحب وہ بڑے اسٹرانگ تھے, پشاور میں بلور صاحب خود کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بیسٹ کینڈیڈیٹس تھے جو اپوزیشن کھڑی کر سکتی تھی, اور تمام جماعتوں کا اتحاد تھا. میر صاحب کا بہرحال یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز اگر پاکستان میں ہوتی تو شاید چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہوتی. لیکن شہزاد اقبال صاحب یہ بتائیں, تھی بائی الیکشنز میں
جو 20 سیٹوں پہ پنجاب میں بائی الیکشن تھے اس میں انہوں نے کیمپین کی تھی, لیکن کوئی اس سے فرق بڑھل نہیں پڑا تھا. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے اس کا مسئلہ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو عمران خان صاحب, یہ جن فیکٹرز تک عمران خان صاحب پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے بنیادی طور پر, کیا ان تک پیغام پہنچ گیا ہے کہ یہ ایک پاپولر ویو ہے, پاپولیرٹی ہے, لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگ بادشاہ ہو گئے ملتان میں, آپ نے دیکھا بھی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن سوراب میں اس کو ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک میرے خیال سے جو امپورٹنٹ ٹیک اوے ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے وہ وزیر اعظم بنے تھے, ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تھی, اس میں کوئی شک ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے جو کیسز بنائے گئے نواز شریف, ان کیسز کی میرٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہدف یہی تھا کہ احتساب کے نام پہ ایک پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے, ایک کو لے کر آنا ہے. وہ 2018 میں دیکھا. جو حوصلہ افزا باتیں پی ٹی آئی کے لیے جو ہونی چاہیے عمران خان کے لیے, اگر وہ اس طریقے سے سوچے کہ اس مرتبہ وہ سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ نہیں تھی, اس کے بغیر وہ جیتے ہیں اور 2018 سے ان سیٹوں پہ زیادہ ووٹ لیے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بھی جلسوں میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نیوٹرلز حق کا ساتھ دے, باطل کے ساتھ نہ رہے. نیوٹرل کو کسی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مقبولیت کو پہچانیں, اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑیں, اپنے بلبوتے پہ اقتدار میں آنے کی کوشش کریں, نہ کہ کسی کے سہارے کے ذریعے. یہ کہنا چھوڑ دیں, نیوٹرل کو نیوٹرل رہنے دیں, چاہے وہ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ نہ کہیں کہ نیوٹرل میرا ساتھ دیں گے تو اچھے ہیں, میرا ساتھ نہیں دیں گے تو اچھے نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن شہزاد اقبال صاحب, نیوٹرل ہونا بھی اٹ سیلف ایک پوزیشن ہے, اور وہ پوزیشن کسی نہ کسی طور پر کسی کو تو بینیفٹ کر رہی ہوتی ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. اگر جینوئنلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل اس وقت نیوٹرل ہی اسی طرح سے نیوٹرل رہیں تو انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں. یہ دو الگ سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا نیوٹرلز واقعی نیوٹرل ہیں, ہاں ٹھیک ہے, یہ سوال ہے. ہاں نہیں, نیوٹرل پوزیشن از دا رائٹ پوزیشن. اگر آپ بات کر رہے ہیں الیکشنز کی, الیکشنز میں تو اوبویسلی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنا ہے. جو فیصلے وزیر اعظم نے کرنے ہیں, یعنی کہ ایگزیکٹو نے کرنے ہیں, جو فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ہیں, اس میں نیوٹرلز نے نیوٹرلز ہی رہنا ہے. اس میں دخل اندازی, مداخلت نہیں ہو سکتی کسی کے بھی حق میں. یہ تو ایک اصولی بات ہے. اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ نیوٹرلز کتنے نیوٹرلز ہیں. اس وقت بہت سے لوگوں کے شبہات ہیں کہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس کے پیچھے ہیکر نہیں ہے, اس کے پیچھے ماضی کی جو قوتیں ہیں وہی ہیں, ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں ماضی میں بھی, اور ریکارڈنگز وغیرہ کا ایکسیس کس کے پاس ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ نیوٹرلز کتنے نیوٹرلز ہیں. لیکن اصولی طور پہ تو عمران خان کو نیوٹرلز رہنے دینا چاہیے. ان کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حق پر ہوں, آپ میرا ساتھ دیں, دوسرے باطل ہیں, آپ ان کا ساتھ نہیں دیں. انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے. اور میرے خیال سے ہر سیاسی جماعت کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر آپ نے سپورٹ لے کر آنا ہے, اور اس میں دونوں کا رول ہے, سیاسی جماعتوں کا بھی رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے آپ کو مستقل بنیاد پہ نیوٹرل رکھنا ہے, عارضی بنیاد پہ نہیں کہ ہم چند ماہ کے لیے نیوٹرل ہو جائیں, ہم فلاں کوئی سینیریو ایونٹ ہے اس میں نیوٹرل ہو جائے. یہ نہیں ہے. آپ کا کام نیوٹرل رہنا ہے, اور آپ بڑی اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہے, تو یہ تاحیات نیوٹرل ہو جائے اور سیاسی جماعتوں کو اپنے بلبوتے پہ خیر نیوٹرل رہیں یا اے پولیٹیکل رہیں. میرے خیال میں اے پولیٹیکل زیادہ بہتر رہے گا, چونکہ نیوٹرلٹی اٹ سیلف کہیں نہ کہیں کوئی پوزیشن آ جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو 3 پروونشل سیٹ تھی صبح, یہ زیادہ بہتر الفاظ ہے کہ سیاست سے دور ہے, آپ کا کوئی کام نہیں, رادر دین نیوٹرل رہے. کیونکہ نیوٹرلٹی کے اوپر جب بات چیت کرتے ہیں تو پھر 13 جماعتوں کا جو اتحاد بنا اس کے اوپر ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھی جو انہیں الفی لگی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے لگی ہوئی ہے, اور چونکہ وہ نیوٹرلٹی کی وجہ سے لگی ہوئی ہے تو اس لیے وہ نیوٹرل نہیں ہے, انہیں اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. اگر ایسے کوئی ثبوت آتے ہیں, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹائم بعد ہی آتے ہیں, اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ سوال ضرور اٹھائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جو سر فی الحال تو جو چھوٹی پارٹیز تھی, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, باپ پارٹی ہو, انہوں نے تو کہا کہ ہمیں آج تک کسی کی کال نہیں آئی. پہلے کال آتی تھی کہ ساتھ رہیں, اس مرتبہ کال نہیں ہے تو ہم نے فیصلہ یہ کیا. یہ ان کا موقف ہے. وسیم اختر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کالز آ جائیں گے تو ہم دوسری طرف چلے جائیں گے. اچھا یہ کہا ہے انہوں نے. اچھا میرے پروگرام میں تو ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو بیٹھے ہی ٹیلی فون بوتھ میں رہتے تھے اور وہاں سے ہمیں کالز گھماتے رہتے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو 3 پروونشل سیٹس تھی, صوبائی سیٹیں تھیں, اس میں سے 2 نون لیگ ہاری ہے, اور ایک سیٹ خانیوال کی سیٹ کی اگر بات چیت کریں تو ایم پی اے نون لیگ کا, ایم این اے نون لیگ کا, اس کے باوجود بھی شکست ہوئی ہے. مریم نواز خود لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اس وقت لیڈر لیس ہے. ان کے چاچا مریم نواز کے چاچا اور پی ایم ایل این کے لیڈر شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم میں, لیڈر لیس کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں کل یہ ہمارے پروگرام میں بات کر رہے تھے, لیڈر لیس ہے کیونکہ مریم صاحبہ جو ہے وہ والد صاحب کو ملنے گئی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب ویسے ہی ملک نہیں آ رہے کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہے, وہ کہتے ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. وزیر اعظم خود بزی رہے اپنے کاموں میں. آپ یہ بتائیے, بیسکلی یہ اعتراف ہے کہ نون لیگ نے ان حلقوں کو کتنا لائٹلی لیا, اس الیکشن کو کتنا لائٹلی لیا. یہ تو ان کے ورکرز, سپورٹرز اور ووٹرز کو پوچھنا چاہیے کہ اتنے عام انتخابات میں پارٹی کو لیڈر لیس کیوں چھوڑا گیا. مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے بڑے عرصے بعد اپنے والد کے ساتھ ملنے گئی تھی, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, لیکن بائی الیکشن تھے, اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت باہر جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان سے ملنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو یو کمپرومائزڈ آن دا الیکشنز. تو یہ امپورٹنٹ الیکشن تھے,
میرے خیال سے یہ سوال تو ووٹرز کو پوچھنا چاہیے یا سپورٹرز کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں ہمیں لیڈر لیس رہنے دیا. اور دوسری بات یہ, وزیر اعظم شہباز شریف تو چلیں کچھ ان کے بیرونی ملک کے دورے تھے, لیکن وہ یہاں پہ تھے, ان کے دوسرے یہاں پہ لیڈرز تھے جو کیمپین کر سکتے تھے. تو میرے خیال سے یہ لیڈر لیس والی بات تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو ایشو ہے نا, دیکھیں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا اس وقت میری بڑی کلیئرٹی تھی اس چیز پہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس حکومت کو ہٹانا ہے آئینی طریقے سے ہٹا دیں. ویسے تو میرے خیال سے 5 سال کا دور مکمل کرنے دیں. ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ آپ کو بہت ڈیمیج کرتی ہے, کیونکہ جب تک سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی معاشی اسٹیبلٹی آپ کو نہیں نظر آئے گی. لیکن اگر حکومت نے یہ کر بھی, اس وقت کی اپوزیشن نے اگر حکومت کو گرا بھی دیا تو پھر یہ جو دعویٰ تھا کہ ہم صرف الیکٹرل ریفارمز کریں گے, ہم نیب امینڈمنٹس کریں گے, الیکشن میں چلے جائیں گے, اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں اب ہم پورا چلائیں گے. اس کے 2 فیکٹرز ہیں, بتاؤ. نون لیگ والے کہتے ہیں لالچ, گریڈ, اقتدار کی آبویسلی, اور شہباز شریف صاحب کافی عرصے سے انتظار کرتے تھے وزیر اعظم بننے کی. اور دوسرا خوف یہ تھا کوئی ایسی تعیناتی ہوگی نومبر میں جس کی وجہ سے نون لیگ مکمل طور پہ سیاسی, انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کئی دفعہ. ہاں, اس کا اظہار کیا ہے, خرم دستگیر صاحب نے بھی کیا ہے کہ ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہوتی جس سے ہمیں جو ہے وہ بڑا نقصان ہوتا. تو میرے خیال سے نون لیگ اس وقت یہ تجزیہ تھا کہ عمران خان کو نکالیں گے, تاریخ بتاتی ہے وہ ایک پولیٹیکل وکٹم بنیں گے, سیاسی وکٹم بنیں گے. اور پھر انہوں نے جو یہ سائفر کا نیریٹو بنایا, جو اس سازش کا نیریٹو بنایا, اس سے ان کو فائدہ بھی ہوا, تو وہ سیاسی وکٹم بنے. ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا, جو 3.5 سال ہم دیکھ رہے تھے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے, گورننس کی وجہ سے نیچے جا رہی تھی, تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اقتدار میں بھی ہے لیکن ان کے اوپر اس طریقے کا لائم لائٹ میں نہیں ہے. obviously جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کا ایسا لگتا ہے کہ ملبہ ان پہ نہیں گر رہا ہے. ملبہ گر رہا ہے شہباز شریف صاحب پہ, نون لیگ پہ, ان کی پارٹی پہ. اور یہ آپ نے دیکھا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ نون لیگ نہیں کہے گی کہ عمران خان تھے اس لیے ہم ہار گئے. ظاہر سی بات ہے, بڑا ایک ڈیفیٹسٹ یہ ایک نیریٹو ہوتا اگر وہ یہ کہیں عمران خان تھے ورنہ ہم جیت جاتے. لیکن جو یہ صوبائی اسمبلی کی سیٹس تھی یہ تینوں نون لیگ کے پاس تھی. ان پر عمران خان نے کانٹیسٹ نہیں کیا اور 2 پی ٹی آئی جیتی ہے, 1 نون لیگ ہاری ہے. تو نون لیگ کو تو اس وقت بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے, انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ جس طرف وہ جا رہے ہیں. اور شاید وہ اگست تک, سپٹمبر تک اسی لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ شاید کچھ وہ ریلیف دے دے عوام کو, کچھ اکانومی بہتر ہو جائے تو شاید ہم الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں. کیونکہ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں میرے خیال سے رائٹنگ از آن دا وال. اور عوامی سینٹیمنٹ کیا ہے سر, لوگ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, لوگ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ لوگ ایک تو مہنگائی سے تنگ ہے, دوسرا اس کے بعد ریجیم چینج, اور ایسا لگ رہا ہے عمران خان کے بیانیے کو وہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے. پاکستان کی پولیٹیکل ڈیبیٹ پاکستان کے معاشروں میں, سوسائٹی میں چینج ہو گئی ہے. سر آپ دیکھیں, لوگ بے شک یہ بائی کرتے ہوں ان کا بیانیہ, بٹ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ایٹ لیسٹ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بیانیہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. میرے خیال سے عمران خان صاحب کی حکومت کوئی بیرونی سازش کی وجہ سے نہیں گری ہے, وہ ایک سیاسی نریٹو تھا انہوں نے اور عوام نے اس کو لیا. لیکن شہزاد صاحب یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا وہ ٹھیک تھا یا غلط؟ دیکھیں فیکٹرز پتہ چل جاتے ہیں. مطلب کچھ چیزیں آپ بھی سوچیں نا, کیا ایک ایمبیسڈر جو ہے, ایک ایمبیسڈر کو یہ بتا کے ہوگی سازش کہ ہم آپ کے ملک میں ایک سازش کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو یہ براہ راست بتا رہے ہیں, آپ پوائنٹس بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ پوائنٹس لیں اور وہاں پہ سائفر بھیجیں. ایسے نہیں ہوتی ہیں سازشیں. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس اور تھریٹننگ لینگویج, یہ تو یوز ہوا ہے. ایبسلیوٹلی ہوا ہے. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس جو لینگویج استعمال کی گئی اس کے متعلق جو کہا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی, وہ بالکل درست تھا. بٹ اگر کوئی یہ کہے کہ امریکہ نے آ کے لوگوں کو سائڈ پر کیا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا, پیسہ چلایا, ایسا نہیں ہوا ہے. اگر پیسہ چلا بھی ہو یا کوئی اور فیکٹرز بھی ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ امریکی سازش کا اس میں اتنا رول تھا. سازشیں ہمارے ملک میں کیسے ہوتی ہیں, کون کرتا ہے, ماضی میں بھرا پڑا ہوا ہے. اب عمران خان صاحب پتہ نہیں کیوں امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر وہ دیکھ رہے ہیں چلے ٹھیک ہے, لیکن میں ایٹ لیسٹ اس آرگیومنٹ کو بائی نہیں کرتا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کم سے کم, اور اسی طرح پرکھنا چاہیے, یہاں پہ کوئی یہ تو نہیں ہوتا جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی فرشتے کو الیکٹ کرنا ہے, یا آپ بہتر چوائس کو الیکٹ کرتے ہیں یا آپ لیسر ایول کو چوز کرتے ہیں. یہی جمہوریت ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کے میں تو اتفاق نہیں کرتا, میرے خیال سے اس بیانیے کو بنا کے وہ غلط بیانی کر رہے تھے. آپ نے ٹھیک کہا کہ لیسر ایول کو یا پھر آپ بہتر بندے کو چوز کرتے ہیں, بٹ دا تھنگ از اگر ایک رائٹ میکینزم اور طریقہ اور اختیار دیا جائے کہ آپ واقعتاً چوز کریں, تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی میرے خیال میں ٹھیک ہے. شہزاد اقبال صاحب, ون لاسٹ کوسچن سر, پاکستان کے میڈیا میں اتنا ڈیوائڈ کیوں ہے؟ کل آپ نے بھی ٹرانسمیشنز کی ہیں, جیو ٹیلی ویژن پاکستان کا ایک پرومیننٹ چینل ہے, بہت بڑے بڑے صحافی آپ سارے لوگ ماشاء اللہ وہاں پر بیٹھتے, دوسری طرف بھی بیٹھتے. اتنا بڑا ڈیوائڈ اوپینینز میں, ایکسپلیننگ آرگیومنٹ میں اتنا بڑا ڈیوائڈ کیوں ہے؟ اوپینین میں ڈیوائڈ ہو سکتا ہے, فیکٹس پہ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے, غلط خبریں نہیں چلنی چاہیے, جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. اور ادروائز اوپینین کا آپ کو بھی حق ہے, مجھے بھی حق ہے. آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے, چاہے وہ کسی بھی اخبار کی ہو, چاہے وہ نیو یارک ٹائمز کی ہو, چاہے فاکس کی ہو, سی این این کی ہو, وہ تو سب کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے, پاکستان میں بھی پتہ ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ایڈیٹوریل پالیسی میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں,
جھوٹی خبریں چلاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہر جانے کا سامنا ہوتا ہے. اس طرح کی اگر کوئی حرکت کر رہا ہے تو پھر میرے خیال سے وہ قابل اعتراض ہے. ادروائز اوپینین تو سب کا ہوتا ہے, لیکن اس اوپینین میں فیکٹس کو آپ نے جو ہے وہ ٹوسٹ نہیں کرنا ہے. لیکن شہزاد بھائی اگر اوپینین کا ڈفرینسز تھا اور یہ ہونا بھی چاہیے تو پھر ایک طرف کے صحافی کیوں ٹارگٹ ہوئے, چاہے کوئی بھی اس طرف نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ دیکھیں پچھلے دور میں جب عمران خان کا دور تھا اس وقت ایک سیٹ آف صحافی تھے وہ ٹارگٹ ہو رہے تھے, اور اس وقت اور عمران خان کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ تھا وہ کون ہے ہمارے دوست متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں اچھا تمہیں اٹھایا تھا. اب وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ ایک صحافی پرومیننٹ صحافی اسلام آباد کا وہ اٹھایا گیا. آج کے وزیر اعظم کو پتا ہے, آج کے وزیر اعظم کو پتا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ 100% پتا ہوتا ہے, 100% پتا ہوتا ہے. اور اوبیسلی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ صحافیوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ بے بس بھی ہو جاتے ہیں اکثر, کیونکہ جو کارروائی ہوتی ہے وہ آپ نے کی نہیں ہوتی, تو پھر آپ نہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ تو پاکستان میں ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو پولرائزیشن ہے نا, اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میڈیا کی پولرائزیشن کیا میڈیا نے شروع کی ہے ڈیوائڈ, یا کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرز نے کی ہے؟ آپ کے خیال میں کس نے کی ہے؟ میری تو خیال میں صافی استعمال ہوتا رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں نے استعمال کیا نا ان کو, میرے خیال آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں یہ ڈیوائڈ کس نے کریٹ کیا ہے؟ یہ ڈیوائڈ تو پھر سیاستدانوں نے کریٹ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے پیسہ چلایا اس وجہ سے ڈیوائڈ کیا ہو, شاید آپ کی انفارمیشن درست ہو. میں کہتا ہوں کہ کوئی لیڈر جب اسٹیج پہ کھڑے رہ کے کسی ایک پرٹیکولر گروپ کو, ایک چینل کو کرٹیسائز کرے گا عوامی جلسوں میں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا CNN کے حوالے سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ CNN کا, ان سے پوچھا گیا بار بار آپ کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں CNN کو, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اتنا اس کو ڈسکریڈٹ کر دوں کہ میرے بارے میں وہ کوئی صحیح خبر بھی چلائے تب بھی CNN کی کوئی خبر مانے نہ. تو یہ آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پولرائزیشن جو ہے یہ میڈیا نے کریٹ کی ہے یا سیاستدانوں نے کریٹ کیا. لیکن سر سیاستدان ذمہ داری لیتے نہیں ہیں. جب صحافیوں پر ظلم ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, جب ملک سے بھگا دیا جاتا ہے, ذمہ داری لیتے نہیں اور ملبہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں, چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو. بالکل, جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, تو چاہے وہ عمل آپ نے کیا ہو یا آپ کے کسی گورنمنٹ فنکشنریز نے کیا ہو, ڈپارٹمنٹ نے کیا ہو, ذمہ داری تو آپ پر آتی ہے, آپ کو لینی پڑے گی ذمہ داری. اور آپ دیکھیں چاہے وہ مسنگ پرسن کا کیس ہو, کوئی بھی کیس ہو, اطہر منی اللہ صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کتنے سخت اس پہ ریمارکس دیے ہیں, اور ذمہ داری وزیر اعظم پر ہی ڈالی ہے ہمیشہ. شہزاد اقبال صاحب آپ کا شکریہ سر. بہت شکریہ, تھینک یو.